کی عبادت یہ ہے کہ آپ جا کے روضہ پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور کے روضہ مبارک پہ حاضری پیش کریں۔ اس بات پہ تو تمام لوگ متفق ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی جائے۔ دقت کہاں پہ شروع ہوتی ہے؟ جب لوگ اپنی طرف سے assumptions کر لیتے ہیں بہت ساری، جو قرآن و سنت میں جن پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی کتاب میں، وہ اقبال کا ہم نے پچھلے پروگرام میں دکھایا تھا کہ کتاب جو فیروزسنس کی چھپی ہوئی ہے، زیارت النبی بحالت بیداری، جس میں اقبال یہ لکھتے ہیں کہ آج بھی میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جس طرح صحابہ اکرام لیا کرتے تھے، مگر چونکہ آج کے دور میں یہ باتیں بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں، اس لیے میں چپ رہتا ہوں۔ تو اس کتاب میں امام نووی نے پورا واقعہ ایک لکھا ہے، جس میں امام نووی لکھتے ہیں، اور یہ واقعہ پڑھنے والا ہے، اس کو ہم آگے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، کہ ایک مرتبہ ایک بدو حضور کے روضہ مبارک پر آتا ہے، اور روضہ مبارک پر آ کے وہ آیتیں پڑھتا ہے کہ یار، اور حضور کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو وہ رسول کے پاس آئے، اور رسول جب اس کے لیے استغفار کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، میری مغفرت کروائیے۔ اور امام نووی پھر اس کے بعد یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کو وہاں حضور کی زیارت ہوتی ہے، اور حضور ان بزرگ کو کہتے ہیں کہ جا کے اس بدو سے کہو کہ اللہ نے اس کی حاضری قبول کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو حضور کے روضے پاک پر جا کر درود شریف پڑھنا، صلاۃ و سلام کرنا، اس بدو کو کوئی شک نہیں تھا کہ میں حضور کو درخواست دے سکتا ہوں یا نہیں۔ ان بزرگ جنہوں نے خواب دیکھا، ان کو اتیبی، ان کو کوئی شک نہیں تھا۔ امام نووی جنہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا، ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جس طرح صحابہ کرام لیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ بھی بات کریں گے۔ یہ وہ راز ہے جس پر امت کو کنفیوز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے روح محمد نکال دی گئی ہے اس امت سے، جس کی وجہ سے وہ تعلق ٹوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے۔ جس کسی کو اعتراض ہو اس بات پر، وہ امام نووی پہ اعتراض کرے۔ جس کسی کو اعتراض ہو، وہ ان 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں مسلمان علماء پر اعتراض کرے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق کے طریقے اور فیض لینے کے سلوک کے طریقے بتائے ہیں۔ میرے بچوں، یہ بہت بڑا راز ہے، اس کو اب کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات کھل کے اپنی کتابوں میں بھی لکھی تھی، گیا وہ دور کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا، آیا ہے دور بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا۔ یہ جو وقت شروع ہو چکا ہے جس میں امت کے عروج کی اب بات کرنی ہے، یہ وقت عشق رسول کا وقت ہے، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے۔ اب ہم کوئی اپولوجیٹک نہیں ہوں گے اس بات میں، کوئی شرمندہ نہیں ہوں گے اس بات پر۔ امت کا نصیب، امت کی تقدیر یہی ہے، اور اسی سے اس کا عروج ملے گا کہ جب یہ ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلوں کو طے کرے گی۔ گستاخ اور بے ادب کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے بہت زیادہ اپنے اوپر وہ چیزیں طاری کر لی ہیں جو خرافات دین میں پھیلی ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی خرافات یہ بھی پھیل گئی ہے کہ رسول اللہ سے کوئی روحانی فیض آج قائم نہیں کی، تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان نور الدین زنگی کو تو معلوم تھا کہ حضور خواب میں تشریف لا کے حکم دیتے ہیں کہ فوجیں لے کے جاؤ مدینہ شریف میں، اور صلیبی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ 1400 سال کی مسلم تاریخ میں ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ حضور براہ راست تشریف لا کے خواب میں مسلمانوں کو بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں۔ زیارت النبی تو فیض کی بات ہے، مبارکباد دیتے ہیں لوگ، صدقے کرتے ہیں، ساری عمر اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرتے ہیں اگر ان کو زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے تو۔ اس فیض سے کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، حضور پر درود و صلاۃ والسلام، اور ماشاءاللہ پھر جب اس بدو کو معلوم ہے یہ بات، اور امام نووی اس کتاب میں کوٹ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول کے پاس آؤ، وہ تمہاری مغفرت کروا دیں گے، ہماری شفاعت کیجیے۔ اس بدو کو جب یہ بات معلوم ہے تو یہ کہاں سے یہ کفر ہو گیا، کہاں سے شرک ہو گیا، کہاں سے بدعت ہو گئی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ وہی بات ہم کہتے ہیں کسی کو اعتراض ہو تو امام نووی پہ اعتراض کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے بچوں، انشاءاللہ اگلے حلقہ یارہ تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم کو ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے، یہ فیض عطا فرمائے، اپنے کرم خاص میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر کثیر، وعلیکم السلام، فی امان اللہ۔